السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ عزیز دوستو، اسلامی معلومات چینل سے میں سید وسیع الدین آپ تمام حضرات سے گزارش ہے کہ اگر اب تک آپ نے میرے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیے تاکہ دین کی یہ مختصر سی اور ضروری معلومات آپ کے علاوہ دوسروں تک بھی پہنچتی رہیں۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ عزیز ساتھیو، جیسا کہ نماز کے فرائض کا تذکرہ چل رہا ہے، گزشتہ روز تکبیر تحریمہ سے متعلق جو کچھ عوامی غلطیاں ہیں، ایسی غلطیاں جن سے نماز کے فاسد ہو جانے کا خدشہ تھا، اس کا تذکرہ ہوا۔ آج انشاءاللہ نماز کا دوسرا فرض، نماز کا دوسرا رکن قیام کا تذکرہ ہے۔ جیسا کہ نماز کے فرائض کا تذکرہ چل رہا ہے تو نماز کے فرائض میں سے سب سے پہلا فرض تکبیر تحریمہ کا ذکر ہوا، اور آج انشاءاللہ جو ذکر ہے وہ قیام کا ہوگا۔ قیام، ہر فرض نماز میں قیام فرض ہے۔ فرض نماز میں بلا کسی عذر اگر کوئی شخص بیٹھ کر کے نماز پڑھنا چاہے یا کسی بھی طریقے سے کھڑا نہ ہونا چاہے، اس حالت میں کہ کھڑے ہونے کی گنجائش ہو، اس کے اندر اتنی طاقت ہو کہ وہ کھڑا ہو سکتا ہے، اور پھر بھی کھڑا نہ ہو تو پھر نماز صحیح نہ ہوگی۔ اسی طریقے سے جو حضرات مسجدوں میں نماز جماعت کے ساتھ پڑھتے ہیں، اگر ان کے اندر کھڑے ہونے کی قدرت ہے اور طاقت ہے، اس کے باوجود اگر وہ کرسی پر بیٹھ کر کے نماز پڑھتے ہیں تو نماز نہیں ہوگی۔ نماز قیام فرض ہے، اس لیے اگر کھڑے ہونے کی قدرت ہے، طاقت ہے، قیام کھڑے ہو کر کے ہی ادا ہوگا، بلا کسی عذر کے یا معمولی سے عذر، ایسا عذر جو شرعاً ناقابل قبول ہو، اس کے بعد اس عذر کی بنیاد پر اگر کوئی شخص قیام کو ترک کر دے، چھوڑ دے، تو نماز نہ ہوگی۔ یہ ہر فرض اور واجب نماز کے لیے قیام فرض ہے۔ فرض نمازیں جو آپ پڑھتے ہیں ان نمازوں میں، اور جو واجب نماز پڑھی جائے گی اس کے لیے بھی قیام فرض ہے۔ ہاں، سنت اور نوافل میں آپ بیٹھ کر کے نماز پڑھ سکتے ہیں۔ نفل نماز جو عام طور پر ایک رواج ہو گیا ہے کہ نفل نماز بیٹھ کر کے ہی پڑھی جاتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ نفل ہمیں بیٹھ کر کے ہی پڑھنا ہے۔ نہیں، نفل نماز کو بیٹھ کر کے پڑھنے کی صرف اجازت ہے۔ اگر آپ بلا کسی عذر کے، بلا کسی تکلیف کے، کوئی عذر نہیں، کوئی تکلیف نہیں، بلا کسی وجہ کے اگر آپ نے نفل نماز بھی بیٹھ کر کے پڑھی تو آپ کو اس نفل نماز کا اجر آدھا ملے گا، مکمل پورا اجر جو ملنا چاہیے وہ نہیں مل سکتا، اس لیے کہ آپ نے بلا کسی عذر کے قیام کو ترک کیا ہے۔ نماز اللہ کی عبادت ہے، اس عبادت میں کھڑا ہونا، اللہ کے سامنے عاجزی اور انکساری کے ساتھ کھڑا ہونا، یہ عبادت کا ایک حصہ ہے۔ عبادت کے ایک حصے کو آپ نے بلا کسی عذر کے اگر ترک کر دیا تو آپ اگر فرض نماز ہے تو مجرم ٹھہریں گے، اور مجرم ٹھہرنے کی بنیاد پر آپ کی نماز فاسد ہوگی، باطل ہوگی، نماز نہیں ہو سکتی۔ لیکن اگر آپ نفل نماز پڑھ رہے ہیں، اس میں آپ نے بلا کسی عذر کے اس فرض کو ترک کر دیا تو نماز تو آپ کی ہو جائے گی لیکن ادھوری ہوگی، ثواب آپ کو آدھی نماز کا ملے گا، جو مکمل نماز کا ثواب آپ کو ملنا چاہیے وہ ثواب آپ کو نہ ملے گا۔ اتنی بات خوب اچھی طریقے سے سمجھ لینی چاہیے، جس طریقے سے نماز کی شرائط ہیں کہ ان کو پورا کیے بغیر ہماری نماز نہیں ہوتی، اسی طریقے سے نماز کے فرائض ہیں، ان فرائض میں سے اگر کوئی فرض آپ سے چھوٹ جاتا ہے تو پھر نماز نہ ہوگی۔ نماز کی جو واجبات ہیں انشاءاللہ اگلی ویڈیوز میں ہم سب اس کے بارے میں سیکھیں گے کہ اس میں کچھ اللہ رب العزت نے ہمیں اجازت دی ہے کہ اگر عذر کے ساتھ وہ واجبات ہمارے چھوٹتے ہیں یا بھولے سے چھوٹ جاتے ہیں کسی وجہ سے، تو نماز ہماری سجدہ سہو کر لینے سے ادا ہو جائے گی۔ فرض جو فرائض ہیں اگر وہ چھوٹتے ہیں تو نماز ہماری باطل ہو جائے گی، نماز فاسد ہو جائے گی۔ اس لیے نماز کے جو فرائض ہیں ان کو ہمیں مکمل طور پر، اچھے طور پر، صحیح ڈھنگ سے ادا کرنا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو سمجھنے کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔